سرمد نے اسے سب سے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ غالباً وہ ولیمے کی شام تھی۔ وہ چمکیلے کپڑوں میں ملبوس لڑکیوں اور عورتوں کے درمیان کھڑی تھی، سب سے جدا نظر آتی، دبلی پتلی، مناسب قد کاٹ کی، بھرے بھرے رخساروں اور بے چین آنکھوں والی۔ نئی نویلی دلہن کی حیثیت سے وہ مرکز نگاہ تھی، تاہم سرمد کو لگ رہا تھا کہ وہ دلہن نہ بھی ہوتی تو مرکز نگاہ ہوتی۔ گھر میں ولیمے کی گہما گہمی تھی۔ سرمد ایک بالکنی میں کھڑا تھا، نیچے صحن کا نظارہ کر رہا تھا۔ شبانہ کی وہ پہلی جھلک تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ اس جھلک کے ساتھ ہی اس کے دل میں کچھ ہوا تھا، کچھ انجانا سا، کچھ بے نام سا، جیسے سینے میں کسی شے نے کروٹ لی ہو۔ اس شے کو اور اس کروٹ کو وہ کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ یہ چند لمحے آئے اور گزر گئے، اور پھر سے تقریب کی گہما گہمی میں وہ محو ہو گیا، سب کچھ بھول گیا۔ وہ یہاں اپنے ایک پرانے محلے دار عثمانی صاحب کے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا۔ بیٹے کا نام راحیل تھا، وہ کویت میں جاب کرتا تھا۔ راحیل کا ایک بڑا بھائی تنویر بھی تھا۔ ان لوگوں سے سرمد کی فیملی کے گھریلو تعلقات بنے ہوئے تھے۔ آج جب راحیل کی شادی پہ سرمد یہاں آیا تو اسے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس تقریب کے دوران میں جب وہ ایک بالکنی میں کھڑا ہوگا، چند لمحے ایسے آئیں گے جب اس کے سینے کے اندر کوئی شے کروٹ لے گی اور وہ کہیں کھو جائے گا۔ رات تک وہ تقریب کے ہنگامے میں گم رہا، لیکن رات کو جب وہ گھر آیا اور اس نے اپنے کمرے میں جا کے صوفے کی نرم پشت سے ٹیک لگائی اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تو ایک دم سے اسے پھر وہی منظر یاد آ گیا۔ وہ خواتین میں گھری کھڑی، وہ مرکز نگاہ تھی، وہ دلہن تھی۔ وہ دلہن نہ بھی ہوتی تو بھی مرکز نگاہ ہوتی۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی جس نے سرمد کو بے تحاشا پرکشش کیا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا جب ایک ہاتھ اس کے شانے پہ آیا اور وہ بری طرح سے چونک گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ کہاں کھو گئے جناب؟ یہ اس کی بیوی تسلیم کی آواز تھی۔ وہ جھکی ہوئی اس کے پہلو میں کھڑی تھی، آنکھوں میں شوخی تھی۔ کہیں بھی نہیں، وہ بولا۔ کہیں کوئی لڑکی وڑکی تو نہیں آنکھ میں اٹک گئی؟ تسلیم نے شرارت سے کہا۔ تمہارے ہوتے ہوئے آنکھوں میں اتنی جگہ ہی نہیں کہ کوئی اٹک سکے، وہ سنبھل کے بولا۔ تسلیم کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی اور اس کی بنارسی ساڑی کا پلو سرمد کے گھٹنے پہ پھیلا ہوا تھا۔ کمر کی ملائم جلد انرجی سیور کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ سرمد نے کمر کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے صوفے کے ہتھے پہ بٹھا لیا۔ وہ بال جھٹک کے بولی، آنکھوں میں گنجائش ہوتی ہے جناب، دو پتلیوں میں زمین آسمان سما جاتے ہیں، اور پھر آرٹسٹ کی آنکھیں تو اور بھی وسیع ہوتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایک میری وجہ سے ان آنکھوں کی گنجائش ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ اپنی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ سرمد نے اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا، اوہو کیا کر رہے ہیں؟ کاشی جاگ جائے گا۔ جاگ رہا ہے تو کیا ہوا؟ ہم کوئی جھگڑ تو نہیں رہے۔ امی ابو کو وہ شعر و شکر دیکھ کے خوش ہوگا۔ اوہو، آپ کے شعر و شکر سے مجھے کچھ یاد آ گیا، وہ خود کو سرمد سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کاشی کو دودھ میں شکر ملا کے دینی ہے، وہ سو گیا تو پھر مشکل سے اٹھے گا۔ کاشی ان کے 3 سالہ کیوٹ سے بیٹے کا نام تھا۔ دن گزرتے رہے۔ انارکلی لاہور میں سرمد کے والد حاجی سلیم احمد کی تقریباً 50 سال پرانی دکان تھی گارمنٹس کی۔ یہاں خاص طور پہ ساڑیاں فروخت ہوتی تھیں۔ وسیع کام تھا، سرمد بھی اس کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا ایک شوق تھا، وہ پینٹنگ کرتا تھا۔ شروع میں یہ سلسلہ صرف شوقیہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے پروفیشن کی حیثیت اختیار کر لی۔ لاہور اندرون کی گم ہوتی زندگی کی تصویر کشی میں سرمد کو مہارت حاصل تھی۔ اس کی تصویریں بعض لوگوں میں اچھے داموں میں فروخت ہو جاتی تھیں۔ رسائل اور جرائد میں اس کا کام نمایاں طور پہ چلتا رہتا تھا۔ سرمد کی شادی دور کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ تسلیم ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں تھی۔ اس نے سرمد کی زندگی میں محبت کے رنگ بھرے تھے اور سرمد کے ماں باپ کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنا رکھا تھا۔ سرمد فائن آرٹس کالج کا فارغ التحصیل تھا۔ تسلیم زیادہ پڑھی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن اس کا طریقہ اور رنگ ڈھنگ
اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین جیسا ہی تھا۔ سرمد کے برعکس وہ خاصی سخت جان بھی تھی۔ وہ ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ خاص طور پہ سرمد کے کاموں پہ تو وہ کبھی کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ ان کی زندگی بڑی ہموار اور دل نشین طریقے سے رواں دواں تھی۔ اگر اس ہموار روانی میں کوئی شے قابل ذکر تھی تو وہ بالکنی سے دیکھا ایک منظر تھا۔ یہ منظر دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں دفن تھا۔ دم ساتھ کر بیٹھا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی وقت کا منتظر تھا جب اسے پھر سے متحرک ہونا تھا اور اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ واقعی کچھ ناقابل ذکر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی جگہ بڑی خاموشی سے رہتی ہیں، اندر ہی اندر پھلتی پھولتی رہتی ہیں، پروان چڑھتی رہتی ہیں، اور کسی دن پتہ چلتا ہے کہ وہ ناقابل ذکر اور معمولی نہیں ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ سرمد اور تسلیم کا اکثر عثمانی صاحب کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ وہ لوگ بھی مختلف مواقع پہ آتے رہتے تھے، کبھی کوئی تہوار، کبھی پکنک، کبھی کسی بچے کی سالگرہ۔ سرمد کی اہلیہ تسلیم کے برعکس شبانہ کو فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ وہ سرمد کی بنائی ہوئی تصویروں میں کافی دلچسپی ظاہر کرتی تھی اور اکثر ان تصویروں پر جامع تبصرے بھی کرتی تھی۔ اگر وہ کہیں سرمد کی لگی ہوئی یا چھپی ہوئی تصویر دیکھ لیتی تو بطور خاص اسے فون کرتی اور بتاتی۔ شبانہ اور تسلیم میں دوستانہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی ہوتی تو پہروں ایک دوسرے سے باتیں کرتی۔ راحیل کویت واپس جا چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ شبانہ کو ایک خوبصورت نشانی دے کے گیا تھا۔ یہ نشانی کیا تھی اس کا پتہ شبانہ کو بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، بالکل جیسے کوئی بند پیکٹ دے جائے اور کہہ جائے کہ اسے ابھی نہیں کھولنا، اور پھر ایک روز یہ پیکٹ کھل گیا تو یہ ایک نہیں 2 نشانیاں تھیں۔ شبانہ 2 خوبصورت بچیوں کی ماں بن گئی تھی۔ ماں بننے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہی چھریرا بدن، وہی الہڑ پن، وہی بھرے بھرے رخسار جن پر ایک خواہش آمیز چمک براجمان رہتی تھی۔ ویسے تو تسلیم کی طرح اس کے جسم پہ ہر طرح کا لباس جچتا تھا، لیکن ساڑی پہننے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ اسے ساڑی میں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ساڑی کو اس سے بہتر جسم اور اس جسم کو اس سے بہتر ساڑی نہیں مل سکتی۔ ایک دن سرمد نے تسلیم سے کہہ ہی دیا، بھائی ساڑیاں ہم بیچتے ہیں لیکن ساڑیاں پہننے کا حق شبانہ ادا کرتی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تسلیم نے آنکھیں نکال کے پوچھا۔ بھائی صاف سیدھی سی بات ہے، وہ بہت اچھی ساڑی پہنتی ہے، حالانکہ یہ مہارت تمہیں حاصل ہونی چاہیے کیونکہ تم ساڑیوں والی ہو۔ گھر کی مرغی دال برابر، آپ کو ساری خوبیاں گھر سے باہر ہی نظر آتی ہیں۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی اور پھر ایک دم اس نے سرمد کی ٹائی پکڑ لی۔ ذرا چونک کے کہنے لگی، لیکن جناب آپ کیا کیٹ واک کے جج ہیں جو اتنی باریکی سے ساڑیوں کی اونچ نیچ چیک کرتے ہیں؟ وہ دفاعی انداز میں بولا، بھائی یہ ہمارے پروفیشن کا حصہ ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیسی ساڑی کیسے جسم پہ سوٹ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ صرف ساڑیاں ہی تو نہیں بیچتے، مردانہ لباس بھی بیچتے ہیں۔ اگر میں مردانہ لباس کے سلسلے میں اسی طرح آپ کی مدد کروں تو کیا آپ پسند فرمائیں گے؟ باتوں میں تم سے جیتنا ناممکن ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا۔ جو لوگ جلدی سے ہار مان لیتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تسلیم نے ٹائی پہ گرفت برقرار رکھی۔ او ہو، ابا جان کی دوا کا وقت ہو گیا، سرمد نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے کہا۔ اس نے جلدی سے سرمد کی ٹائی چھوڑی اور اندر لپک گئی۔ امی ابو کی دوا اور خوراک وغیرہ کا سارا حساب کتاب تسلیم کے پاس ہی تھا، وہ بھی اس کا نام لے لے کے جیتے تھے۔ تسلیم اس گھر میں یوں رچ بس چکی تھی کہ اس کے بغیر گھر کا تصور ہی ممکن نہیں تھا۔ اس کی چوڑیوں کی کھن کھن، اس کی ایڑی کی کھٹ کھٹ، اس کی دل نشین آواز اور اس کے شمع صفت وجود کے بغیر یہ گھر لگتا ہی نہیں تھا۔ اگلے برس تسلیم نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا، گول مٹول سا ریحان، لیکن اس اضافے کے باوجود اس کے گھر کے افراد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ وہ 5 تھے اور 5 ہی رہے۔ سرمد کے والد چند ماہ بیمار رہ کے انتقال کر گئے۔ ان کی بیماری کے دوران تسلیم نے خدمت کا حق ادا کر دیا۔ والد صاحب کی وفات کو 6 ماہ گزر چکے تھے،
ننھا ریحان 3 ماہ کا تھا۔ تسلیم چند روز کے لیے میکے جانا چاہتی تھی۔ سرمد نے اسے اپنے چھوٹے بھائی خاور کے ساتھ بذریعہ کوچ پنڈی بھیج دیا۔ خاور بھی میٹرک کے امتحان کے بعد فارغ تھا۔ اسے اپنی بھابھی کے ساتھ ہی واپس آنا تھا۔ تسلیم کے جانے کے 2-3 دن بعد سرمد اداس ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اسے چوڑیوں کی کھن کھن، نیڑیوں کی کھٹ کھٹ یاد آنا شروع ہو جاتی تھی۔ رات کو بستر کا خالی حصہ اسے غمزدہ کرتا تھا۔ لہجے اور جسم کے لوچ ذہن میں چکراتے تھے۔ کاشی کی ہائے ہو یاد آتی تھی۔ وہ بھی اپریل کی ایک ایسی ہی اداس شام تھی۔ سرمد پنڈی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف شبانہ تھی۔ اس نے بتایا کہ کویت میں راحیل سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ راحیل کے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ وہ سخت پریشانی محسوس کر رہی ہے۔ سرمد نے اسے تسلی دی، کہا کہ وہ اپنے ایک کویت مقیم دوست کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شبانہ شوہر کے لیے پریشان تھی۔ اس رات 3-4 بار سرمد سے اس کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سرمد اسے تسلی تشفی دیتا رہا۔ بالآخر اگلے روز 9-10 بجے کے قریب سرمد کویت میں راحیل سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ راحیل کے ساتھ بات چیت میں سرمد نے اندازہ لگایا کہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غالباً میاں بیوی میں عام نوعیت کی ان بن ہوئی تھی، جس کے بعد راحیل نے ناراضگی دکھائی اور لاہور سے شبانہ کا فون اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ سرمد نے اپنے طور پہ راحیل کو سمجھایا، اسے کہا کہ سب گھر والے پریشان ہیں اور وہ جلد از جلد فون کرے۔ سرمد کو یقین تھا کہ اس کا مدبرانہ لہجہ راحیل پر اثر کرے گا۔ اگلے روز شبانہ کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ راحیل سے بات ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے سرمد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آج وہ پرسکون تھی۔ گفتگو کا رخ سرمد کی تازہ تصاویر کی طرف مڑ گیا۔ ان میں سے ایک تجریری تصویر ایک مشہور ادیب کی کتاب پر بطور سر ورق شائع ہوئی تھی اور خوب داد پا رہی تھی۔ ایسے موقعوں پہ جب شبانہ کھنکدار آواز میں سرمد کی تعریف کرتی تھی تو سرمد کے سینے کے اندر کہیں اس کی انا خوب انگڑائیاں لیتی اور مسرور ہوتی۔ تسلیم میں سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس سرمد کے آرٹ کے لیے تعریفی نظر اور کھنکدار لہجہ نہیں تھا۔ شبانہ سرمد کی تصویر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ کہاں کھو گئے جناب سرمد صاحب؟ کہیں سو تو نہیں گئے؟ نہیں، وہ چونک کے بولا۔ وہ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں کی ایک رگ ملتی ہے۔ ہم آرٹ میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آرٹ واٹ کا تو پتہ نہیں، مجھے تو آپ کی تصویریں اچھی لگتی ہیں۔ راہ چلتے دیکھتی ہوں تو اٹک کے رہ جاتی ہوں۔ پرسوں کی بات ہے، اپنی دوست انیلا کے ساتھ انارکلی جا رہی تھی۔ ایک شاپ میں آپ کی پینٹنگ لگی دیکھی تو ایک دم چلتے چلتے رک گئی۔ پیچھے ایک خان صاحب آ رہے تھے، دھڑام سے مجھ سے لگ گئے، بڑبڑانے لگے۔ انیلا کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہی تھی۔ کہنے لگی سرمد صاحب کی تصویریں دیکھ کر یوں ایک دم بیچ سڑک میں بریک لگاؤ گی تو ایکسیڈنٹ تو ہوں گے۔ سرمد نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم بہانے سے تعریف کرتی رہتی ہو، اور میرا خیال ہے کہ جو ایک آرٹسٹ کی تعریف کرتا ہے اس کے اندر بھی کوئی آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے۔ شاید تمہارے اندر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے تو برش پکڑنا بھی نہیں آتا۔ آرٹ صرف مصوری ہی تو نہیں ہے، سرمد نے کہا۔ مجھے پتا ہے تم شعر لکھتی ہو، میں نے تمہارے چند انگریزی شعر پڑھے بھی تھے۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی سے جو سوتی لہریں پیدا ہوئیں وہ سرمد کے بدن میں دور تک گئیں۔ ہنسی رکی تو وہ بولی، گویا آپ مجھے شاعرہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نہیں جناب، میں شاعرہ نہیں ہوں، نہ انگریزی کی اور نہ اردو کی۔ وہ تو بس یوں ہی کسی وقت جب تنہا ہوتی ہوں اور حالات پہ غصہ آتا ہے تو شاعری پہ ستم ڈھا لیتی ہوں۔ شاید وہ مزید گفتگو کرتے، لیکن اسی دوران شبانہ کی طرف سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ تیزی سے بولی، میرا خیال ہے خالو آ گئے، پھر فون کروں گی۔ فون بند کرنے کے بعد سرمد تادیر وہیں صوفے پہ نیم دراز رہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سینے میں ہلکی سی کسک جاگ گئی۔ وہ پوری سچائی سے اپنی اس کیفیت پہ غور کرنے لگا۔ یہ کوئی مثبت کیفیت نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے وہ شبانہ اور راحیل کے ازدواجی ناطے سے رقابت محسوس کرنے لگا ہے۔
اپنی گفتگو میں شبانہ جب بھی بیوی کی حیثیت سے راحیل کا ذکر کرتی تھی تو وہ اپنے سینے میں ایک ناگوار سی لہر محسوس کرتا تھا۔ یہ کیا احمقانہ طرز فکر تھی؟ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ کچھ دیر خود ہی سے الجھتا رہا، پھر تسلیم کو فون کرنے بیٹھ گیا۔ تقریباً 3 سال پہلے سرمد نے جو کچھ بالکنی میں دیکھا تھا وہ اس کے اندر گہرائی میں موجود تھا اور دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا تھا، اپنی جگہ بنا رہا تھا، لیکن وہ بے خبر تھا۔ 4-5 ماہ بعد ایک ایسا موقع آیا کہ سرمد اور تسلیم کو عثمانی صاحب کے گھرانے کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کے لیے بذریعہ ٹرین کراچی جانا پڑا۔ انہیں وہاں 4-5 دن رہنا تھا۔ عثمانی صاحب کے دونوں بیٹے گھر سے باہر تھے۔ راحیل تو ظاہر ہے کویت میں تھا، تنویر اپنے دفتری کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ عثمانی صاحب اپنی بیوی اور چھوٹی بہو شبانہ کے ساتھ کراچی جا رہا تھا۔ ادھر سے سرمد، تسلیم اور بچے تھے۔ سفر میں ایک دوسرے کو تفصیلی طور پہ جاننے کا موقع ملتا ہے، قربتیں بڑھتی ہیں اور ایسے واقعات وجود پاتے ہیں جنہیں بعد میں خوشگوار یادوں کی صورت میں ڈھلنا ہوتا ہے۔ یہ سفر بھی بے حد خوشگوار رہا۔ شبانہ کی دونوں بچیاں اب 1.5 سال کی ہو چکی تھیں۔ بڑی شرارتی اور دلچسپ چیزیں تھیں۔ سفر کے دوران شبانہ کا آرٹسٹ رجحان اور بھی کھل کے سامنے آیا۔ وہ خوش گفتار بھی تھی، ہنستے ہوئے اس کے فربہ رخسار کچھ اور بھی دلکش ہو جاتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ زندگی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کا ساتھی اس سے بہت دور بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی سرمد کو لگتا تھا کہ اس کا ساتھی اس کا ہم مزاج بھی نہیں ہے، اسے فنون لطیفہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ شبانہ اپنی فون کالوں میں اکثر اس امر کا شکوہ بھی کرتی رہتی تھی۔ فنون لطیفہ کے معاملے میں تو شاید سرمد صاحب کے گھر کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا۔ تسلیم اپنی بہت سی خوبیوں کے باوجود اس معاملے میں کوری تھی۔ پینٹنگز کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ خاص طور پہ تجدیدی پینٹنگز کو دیکھ کر وہ صرف سر دھنتی تھی۔ یعنی معاملہ کچھ یوں تھا کہ شبانہ اور سرمد دونوں کے لائف پارٹنر کچھ ایسے تھے کہ ان کے تخیلات کو سراہ نہیں سکتے تھے۔ سرمد کو یوں لگنے لگا کہ مزاج کے اعتبار سے اس کے دل میں کوئی گوشہ خالی ہے، اور یہ گوشہ شبانہ غیر محسوس انداز سے پر کرنے لگی ہے۔ سفر کے دوران بھی وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے تو آس پاس کے ماحول کو فراموش کر دیتے۔ ایسے میں 1-2 بار سرمد کی نگاہ تسلیم پہ پڑی۔ وہ کھوجنے والی نگاہوں سے سرمد کو تک رہی تھی، اور کچھ یہی کیفیت سرمد نے عثمانی صاحب کی آنکھوں میں بھی دیکھی۔ وہ جیسے چوکنے سے ہو گئے تھے۔ سفر کے دوران میں شبانہ کی ساس آنٹی زینب نے شبانہ کو 1-2 بار جھڑکا بھی۔ ایک بار وہ غصے سے بولی، شبو تم باتوں میں مگن ہو، کرن کو دیکھو کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ کرن اور سمن شبانہ کی جڑواں بیٹیوں کے نام تھے۔ پھر ایک دفعہ وہ شبانہ کو سرمد کے قریب بیٹھے دیکھ کے بولی، گرم چادر اوڑھ لو، کس طرح ننگے پنڈے بیٹھی ہو، سردی لگ جائے گی۔ سرمد نے چور نظروں سے دیکھا۔ اسے واقعی چادر اوڑھنی چاہیے تھی۔ ساڑی اس کے ہیجان خیز جسم پر پیاز کے چھلکے کی طرح نظر آتی تھی۔ شادی کی تقریب میں ایک صاحب سرمد کے فین نکل آئے۔ انہوں نے سرمد کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ سرمد انکساری سے مسکراتا رہا۔ اس گفتگو کے دوران سرمد کی نگاہ شبانہ کی طرف اٹھ گئی۔ اس کا چہرہ گلنار نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جیسے سرمد کی نہیں خود اس کی اپنی تعریفیں ہو رہی ہوں۔ اگلے روز وہ لوگ کلفٹن کی سیر کے لیے گئے۔ سب نے خوب انجوائے کیا۔ شوریدہ سر سمندر کو دیکھ کے سارے ہی جوش میں آ گئے، اٹکھیلیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تسلیم نے بھاگتے بھاگتے سرمد کو ریت پہ گرا دیا۔ خاور کے ساتھ مل کے بہت سی ریت اس کے گریبان میں گھسیڑ دی۔ جواباً سرمد نے ننھی کاشی کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ ملتا جلتا سلوک کیا۔ وہ ہنس ہنس کے گلابی ہونے لگی۔ وقتی طور پہ وہ اس تناؤ کو بھی بھول گئی جو شبانہ اور سرمد کے رویے کے سبب وہ محسوس کر رہی تھی۔ ترنگ اور مستی کے اس کھیل میں شبانہ کی بچیاں بھی شریک تھیں، لیکن وہ خود بالکل الگ کھڑی تھی۔ سرمد کی نگاہ ان لمحوں میں اس کی طرف اٹھ گئی۔
ایک ڈھلان پہ کھڑی وہ بالکل خاموش اور اداس نظر آئی، ایک مرمری مجسمے کی طرح ساکت اور جامد۔ وہ لوگ جب پکنک اسپاٹ سے واپس آئے تو وہ اپنی ایک بچی کے ساتھ سب سے پیچھے آ رہی تھی، الگ تھلگ، کھوئی ہوئی سی۔ پتہ نہیں کیوں سرمد کو گلٹی سا فیل ہوا۔ اسے لگا کہ اسے اور تسلیم کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر شبانہ کو اپنی تنہائی اور شدت سے محسوس ہوئی ہے۔ اسے اپنا جیون ساتھی یاد آیا ہے جو اس سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہے۔ کراچی سے واپسی پہ شبانہ اور سرمد کی فون کالوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کال کرنے کا کوئی نہ کوئی جواز بنتا ہی رہتا تھا۔ چھوٹی کرن بیمار ہوئی تو شبانہ اسے اپنی سوزوکی میں ڈال کے سیدھا سرمد کے پاس لے آئی۔ یہاں سے سرمد اسے اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چند دن کے علاج معالجے کے بعد کرن بہتر ہو گئی، تاہم انکل عثمانی اور آنٹی زینب کو بہو کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انکل عثمانی نے دبے لفظوں میں شبانہ سے کہہ بھی دیا کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے کرن کو سرمد کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس واقعے کے بعد سرمد نے ایک بات اور بھی نوٹ کی، شبانہ جب بھی ان کے گھر آتی تھی اس کے ساتھ انکل عثمانی ضرور ہوتے تھے۔ بظاہر انکل کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن وہ ذرا سے محتاط ضرور دکھائی دینے لگے تھے۔ کرن کی بیماری والے معاملے کے بعد شبانہ اکثر کرن کے حوالے سے ہی فون کرتی تھی۔ کبھی اس کی بات تسلیم سے ہو جاتی تھی، کبھی سرمد سے ہو جاتی تھی۔ انہی دنوں لاہور کی ایک مشہور آرٹ گیلری میں سرمد کی تصویروں کی نمائش کا پروگرام بنا۔ اس نمائش کے لیے سرمد کو 2-3 ماہ کے اندر اندر چند تصویریں اور بنانا تھیں۔ ان تصویروں کے لیے اس نے رات دیر تک کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایزل کو اسٹڈی روم میں ہی اٹھا کے لے آیا۔ یہاں وہ ہلکا سا میوزک لگا لیتا اور برش اور کینوس کے ساتھ شروع ہو جاتا۔ رات 12 بجے کے لگ بھگ شبانہ کا فون آتا اور وہ 10-15 منٹ اس سے باتیں کرتی۔ یہ باتیں زیادہ تر مصوری کے بارے میں ہی ہوتی تھیں۔ یہ باتیں سرمد کو شروع میں دلچسپ لگیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ ایک ہی جیسی باتوں سے اکتانا شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ بولا، بھائی تم میرے بارے میں بات کرتی رہتی ہو، کچھ اپنے بارے میں بھی تو کہو۔ کیا کہوں؟ وہ لوچدار آواز میں بولی، اچھا اپنے کچھ انگریزی کے شعر سنا دو۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں لگتا، باجی تسلیم پاس ہوں گی تو پھر سناؤں گی۔ اگر تم باجی تسلیم کے بغیر دنیا بھر کی باتیں کر سکتی ہو تو پھر شعر بھی سنا سکتی ہو۔ سرمد نے پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس کی حوصلہ افزائی کی۔ سرمد کو حیرت ہوئی جب وہ برائے نام تذبذب کے بعد تیار ہو گئی۔ وہ اپنی ڈائری تلاش کر کے لے آئی اور منتخب شعر سنانے لگی۔ انگریزی پہ اسے عبور حاصل تھا، مغربی شاعری کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ پہلے اس نے ووڈزورتھ کے انداز میں کہے گئے شعر سنائے جن میں قدرت کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا تھا۔ اس تمہید کے بعد وہ شعر آئے جن میں رومانیت تھی، کسک تھی اور چبھن تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی جھجک دور ہوتی چلی گئی اور پھر اس نے وہ شعر بھی سنا دیے جن میں جسم تھا، جسم کی تڑپ تھی اور آگ تھی، چیختے چنگاڑتے جذبے تھے۔ ایسے کچھ شعروں کا مطلب کچھ اس طرح سے تھا، اور جب دیکھ لیتی ہوں تو اور بھی ترستی ہوں۔ کالی لمبی راتوں میں کوئی یاد آتا ہے، صبح دم میرے بستر پر سینکڑوں سلوٹیں ہوتی ہیں، اتنی سلوٹیں اور ایک جسم۔ پھر ایک اور شعر کا مطلب کچھ یوں تھا، دروازہ بند کرنے سے ڈر دور نہیں ہوگا، ڈر اور بڑھ جائے گا، کیونکہ چور دل کے اندر ہے۔ وہ دیر تک سناتی رہی اور وہ سنتا رہا۔ اس کی آواز خوابناک اور بھرائی ہوئی تھی، ایک عجیب سی چمک تھی لہجے کے زیر و بم میں۔ وہ چپ ہوئی تو سرمد نے کہا، یہ ساری شاعری کس کے لیے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سرمد نے ایک گہری سانس لی، اسی کے لیے جو تم سے دور ہے، راحیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، ہاں ان کے لیے ہے، اور شاید کسی اور کے لیے بھی۔ کوئی اور بھی تھا؟ وہ ہنسی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اور تو ہوتا ہے نا، کوئی کالج کا ساتھی یا کوئی کزن۔ وہ پھر ہنسی، نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ شاعری صرف اس ایک حوالے سے ہی کی جائے۔ تو پھر کیا حوالہ ہے؟ بتانا ضروری ہے؟
اتنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ شاید میرا حق بھی نہیں ہے پوچھنے کا۔ اس مرتبہ اس کی ہنسی میں ہلکی سی معذرت اور لاڈ تھا۔ او ہو، آپ تو ناراض ہونے لگے۔ اچھا چلیے میں بتا دیتی ہوں۔ بس یہ شاعری ایک خیالی شخص کے لیے ہے۔ وہ ایک سایہ سا ہے، دھند میں لپٹا ہوا، میرے سامنے رہتا ہے، کبھی بھی ٹھیک سے اسے دیکھ نہیں پائی۔ اگلی ٹیلی فونک ملاقات میں بے تکلفی کا رنگ مزید کچھ گہرا ہو گیا، جھجک کچھ اور کم ہوئی۔ شبانہ کے شعروں کی بات ہی ہو رہی تھی۔ سرمد نے کہا، ایک مرتبہ اپنے گھر پہ تمہیں گنگناتے ہوئے سنا تھا، شاید تم اکثر گنگناتی بھی ہو۔ میں ابھی بھی گنگنا سکتی ہوں، اس نے کہا، اور سرمد حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنے سینے کی دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے سرمد نے کہا، تو گنگناؤ بھائی۔ کیا؟ وہ مسکراتی ہوئی آواز میں بولی، اپنے یہی شعر گنگنا دو۔ نہیں، شرم آ رہی ہے۔ سرمد نے بس ایک بار مزید کہا اور وہ تیار ہو گئی۔ چند سیکنڈ تک فون لائن پہ خاموشی رہی، پھر ایک باریک، ناقابل شناخت اور خوبصورت آواز ریسیور پہ ابھری۔ وہ گا رہی تھی، اس کی اپنی ہی انگریزی شاعری تھی۔ اس کی شاعری بس واجبی سی تھی، لیکن اس کی آواز واجبی سی نہیں تھی۔ آواز کی وجہ سے شاعری اچھی لگنے لگی تھی اور سرمد توجہ سے سننے لگا تھا۔ مصروں اور شعروں کے درمیان جب وہ سانس لینے کے لیے رکتی تو سرمد داد دیتا اور تعریفی الفاظ استعمال کرتا۔ گڈ، نائس، ونڈرفل۔ 2 نظمیں ختم ہوئیں تو شبانہ نے اپنی دلنشین آواز میں پوچھا، بس؟ نہیں، تھوڑا سا اور، سرمد نے کہا۔ وہ مزید سنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پھر پوچھا، بس؟ نہیں، چند شعر اور، سرمد نے پھر کہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے شبانہ کی شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی اس کی آواز سے ہے اور اس کی موجودگی سے ہے۔ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی میں حیرت تھی، خوش انگیزی تھی، شاید ایسی ہی خواہش انگیزی جو اس کے بھرے بھرے رخساروں کی چمک میں تھی۔ نہیں سرمد، دیر ہو گئی ہے، کرن اور سمن میں سے کوئی جاگ گئی تو شور مچا دے گی، اور پھر انکل عثمانی جاگ جائیں گے، اور انکل عثمانی سے تم بہت ڈرتی ہو۔ ڈرنا تو پڑتا ہے نا، وہ ہنسی۔ چلو پھر باقی کل، یعنی آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہر روز بات ہونی ہے؟ سرمد نے چونک کے کہا، واقعی میری بات کا مطلب تو یہی نکلتا ہے۔ خیر یہ کوئی اتنی عجیب بات تو نہیں ہے، اس نے گداز لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ فون بند کرنے کے بعد سرمد دیر تک سوچتا رہا۔ شبانہ کا آخری جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہوتی جا رہی ہے۔ اس جملے کی کئی پرتیں تھیں اور ہر پرت کے اندر ایک سنسنی کی لہر سی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گفتگو پہ غور کرنے لگا، جیسے وہ ایک ٹین ایجر تھا اور ایک ٹین ایجر سے مکالمہ کر رہا تھا۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ شبانہ ایک نئے رنگ سے سامنے آ رہی تھی۔ یہ نیا رنگ پہلے رنگ سے گہرا اور شفاف ہوتا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے سنانے کے لیے فون پہ گانا شروع کر دے گی۔ اس کا ہر روز مقررہ وقت پہ فون کرنا بھی معنی خیز تھا۔ اگلے روز اس نے مقررہ وقت پہ فون کیا تو وہ کچھ جلدی میں محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ سرمد نے پوچھا۔ وہ خالو ابھی جاگ رہے ہیں، گاؤں سے ان کے ایک دوست ملنے آئے ہیں، شام سے بیٹھ کے پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی آوازیں بھاری ہوتی جا رہی ہیں اور لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں سو جائیں گے۔ میں پھر فون کروں گی، وہ ذرا شوخی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں فون کے پاس ہی ہوں، سرمد نے کہا۔ مجھے پتہ ہے، وہ ہنسی۔ فون بند کر کے سرمد ایزل کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پائلٹ اور دوسرے میں برش تھا۔ کینوس پر ایک تجریدی تصویر کے نقوش تھے، الجھی الجھی سی لائنیں، بکھرے بکھرے سے رنگ۔ یوں لگتا تھا کہ رات کے ایک پریشان پہر کو تاریک آسمان کے پیش نظر میں بکھیر دیا گیا ہو۔ وہ برش ہاتھ میں لیے تصویر کے سامنے بے حرکت کھڑا رہا۔ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں جا رہا تھا۔ شاید انہیں واقعی ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ دیر تک انتظار کرتا رہا، اسٹڈی کے طول و عرض میں بے چین ٹہلتا رہا۔ وال کلاک کی سوئیاں ٹک ٹک
مسلسل آواز سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سرمد کی نگاہیں بار بار فون سیٹ کی طرف اٹھتیں، لیکن وہ خاموش تھا۔ اس کا دل چاہا کہ شبانہ کو فون کرے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ ان دونوں کے درمیان جیسے یہ طے ہو چکا تھا کہ فون شبانہ ہی کرے گی۔ دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے، کہیں یہ نہ ہو، کہیں وہ نہ ہو۔ انکل عثمانی کی صورت بار بار نگاہوں میں گھومنے لگی، کہیں انہوں نے شبانہ سے کوئی سخت بات نہ کہہ دی ہو۔ قریبی کمرے سے ریحان کے رونے کی آواز آئی۔ چند لمحے بعد تسلیم کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ وہ اسے پچکار رہی تھی، سینے سے لگا کے تھپک رہی تھی۔ ریحان کی آواز مدھم پڑنے لگی، پھر تسلیم نے سرمد کو پکارا۔ سنیے، کیا کر رہے ہیں؟ کتنا کام باقی ہے؟ کافی ہے، تم سو جاؤ، سرمد نے کہا۔ کتنے بجے ہیں؟ تسلیم نے خمار آلود آواز میں پوچھا۔ 2:30، سرمد نے 15 منٹ کم کر کے بتایا۔ اوفو، اتنی دیر ہو گئی، پلیز آ جائیں نا، اتنا کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کسل مندی تھی اور بستر کے خالی رہ جانے والے حصے کے لیے پریشانی تھی۔ اچھا، ابھی آ جاتا ہوں، تم سو جاؤ۔ کچھ دیر بعد ریحان چپ ہو گیا اور اس کی ماں بھی۔ بس وال کلاک کی ٹک ٹک گونجتی رہی۔ وہ سوچتا رہا اس نے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا، کہیں فون خراب تو نہیں ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ شبانہ کے فون کی گھنٹی بجا کے دیکھے۔ کچھ تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے ہاتھ فون سیٹ کی طرف بڑھائے۔ یہی وقت تھا کہ جب گھنٹی بج اٹھی۔ سرمد نے گھنٹی کی آواز مدھم کر رکھی تھی، بس وہ کمرے کے گوشے میں ہی گنگنا کے رہ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف شبانہ ہی تھی۔ وہ دبی دبی آواز میں ہنسی۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ تم جو جگا رہی ہو، اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ خالو جان اور ان کے دوست نے تو نہ جانے کب تک جاگنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ نوکر نذیر کو بھی اپنے ساتھ جگا رہے ہیں، 2 مرتبہ اس سے چائے بنوا کے پی چکے ہیں، سگریٹ بھی پھونکے جا رہے ہیں۔ وہ تقریباً سرگوشی میں بول رہی تھی۔ تو تم نے پہلے بتا دینا تھا نا، میں انتظار نہ کرتا۔ میں سوچتی رہی شاید اب سو جائیں، اب سو جائیں۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ کل دوبارہ فون کرنے کا کہہ کے شبانہ نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس گفتگو میں سرمد کو جو سب سے مزیدار چیز لگی وہ شبانہ کا راز دارانہ لہجہ تھا۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی تاکہ آواز خالو جان کے کمرے تک نہ پہنچے۔ وہ اس لب و لہجے پہ غور کرتا رہا اور اس کے بدن میں ایک میٹھی میٹھی سی لہر جاگتی رہی۔ اب ان دونوں کی ٹیلی فونک گفتگو ایک لگا بندھا معمول بن گیا۔ تسلیم جلدی سونے کی عادی تھی، ویسے بھی اسے صبح سویرے کاشی کو تیار کر کے اسکول بھیجنے کی فکر ہوتی تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 11:30 بجے سو جاتی تھی۔ 12 بجے کے قریب شبانہ کا فون آ جاتا تھا۔ سرمد اس وقت اسٹڈی میں اپنے ایزل کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ فون کرنے کے بعد وہ پائلٹ اور برش وغیرہ ایک طرف رکھتا اور صوفے پہ نیم دراز ہو جاتا۔ ان کی بات چیت کا آغاز ہوتا اور پھر ان کی بات چیت طویل ہوتی چلی جاتی۔ ہر قسم کے موضوعات زیر بحث آتے۔ زیادہ تر شبانہ ہی بولتی تھی۔ اس کا اہم موضوع سرمد کی مصوری ہی ہوتی تھی، یا پھر وہ اپنے حالات پہ بولتی تھی، اپنے بچپن کے لڑکپن کے واقعات بیان کرتی تھی، اپنے خاندان میں رشتہ داروں کے جھگڑے، ساس بہو کے تنازعات، چچاؤں اور پھپھاؤں اور ماماؤں کے مسائل، سب کچھ اس گفتگو میں شامل ہوتا تھا۔ ان میں سے کچھ موضوعات سرمد کے بالکل غیر دلچسپ ہوتے تھے، لیکن وہ پھر بھی ذوق و شوق سے سنتا رہتا تھا۔ اس کا اصل مقصد شبانہ کی آواز سنتے رہنا اور اس کی پرحرارت ہنسی سے لطف اندوز ہونا ہوتا تھا۔ اس طویل گفتگو کے درمیان گاہے بگاہے زیادہ دلچسپ مرحلے بھی آتے تھے، بالکل جس طرح ٹی وی وغیرہ پہ کم دلچسپ پروگراموں کے درمیان وقفے وقفے سے موسیقی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین بور نہ ہوں۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران سرمد کی فرمائش پہ شبانہ گنگنانا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی ووڈزورتھ کی کوئی نظم، کبھی اپنی شاعری، کبھی اردو کی کوئی غزل۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ ریسیور کان سے لگائے لگائے سرمد کے کان دکھنے لگتے تھے۔ ایک کان تھک جاتا تو وہ ریسیور دوسرے کان سے لگا لیتا، لیکن یہ دکھن اچھی لگتی تھی۔
یقیناً شبانہ کو بھی اچھی لگتی ہوگی۔ گفتگو کے دوران وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی نیم دراز ہو جاتا، کبھی دراز ہو جاتا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب وہ دراز ہوتا تو دوسری طرف شبانہ بھی دراز ہوتی۔ وہ تصور کرتا کہ وہ کس طرح لیٹی ہوگی، اس نے ریسیور کیسے تھام رکھا ہوگا، اس کا سر کس زاویے پہ ہوگا، اس کے جسم کی ترتیب کیا ہوگی۔ ایک روز اس نے پوچھ ہی لیا، کہاں لیٹی ہو؟ براؤن صوفے پہ، وہ جو فوارے والی کھڑکی کے پاس ہے۔ ہاں وہی، وہ دبی دبی آواز میں ہنسی۔ اور آپ؟ چند لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا۔ میں قالین پہ ہوں، سر کے نیچے نیلے صوفے کے 2 کشن ہیں۔ کتنے عادی ہو گئے ہم ایک دوسرے کے، وہ عجیب آواز میں بولی۔ دیکھے بغیر ہی مجھے اندازہ تھا کہ آپ قالین پہ ہوں گے اور آپ کے سر کے نیچے صوفے کے 2 کشن ہوں گے۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اندازہ تھا کہ تم براؤن صوفے پہ لیٹی ہوئی ہوگی۔ چند لمحے لائن میں خاموشی رہی، پھر شبانہ کی جھجکی ہوئی لیکن پر اشتیاق آواز ابھری۔ کس کروٹ پہ لیٹے ہیں آپ؟ بائیں کروٹ پہ۔ وہ ہنسا۔ اور تم؟ میں دائیں پہ، وہ مسکراتے لہجے میں بولی۔ اچانک سرمد کو عجیب سا احساس ہوا، اس کے بدن میں میٹھے درد کی لہریں جاگ اٹھیں۔ یہ احساس بچکانا تھا، اس کے باوجود سرمد کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ہی جگہ پہ ایک دوسرے کے سامنے لیٹے ہوں، باتیں کر رہے ہیں، بلکہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ کیا سوچنے لگے؟ جوہر ٹاؤن کے دور افتادہ بنگلے سے شبانہ کی آواز تاریک فضاؤں میں تیرتی ہوئی سبزہ زار کالونی کے اس گھر میں پہنچی۔ سوچ رہا ہوں ہم کتنے دور ہیں لیکن کتنے قریب ہیں۔ ہاں بہت قریب، ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں، وہ چنچل ہنسی کے ساتھ بولی۔ وہ واشگاف ہوتی جا رہی تھی، ایک ریلا سا تھا جس میں وہ بہہ رہی تھی، اور سرمد بھی بہتا چلا جا رہا تھا۔ صرف 10-15 میٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے کمرے میں اس کی محبت کرنے والی بیوی محو خواب تھی، اور دونوں من موہنے بچے سو رہے تھے۔ اسی طرح جوہر ٹاؤن کے اس بنگلے میں بھی یہی صورتحال تھی۔ جس نشست گاہ سے شبانہ فون کر رہی تھی، اس کے ساتھ والے کمرے میں اس کی بچیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اس کے اگلے کمرے میں اس کے خالو جان تھے، اس کے جیٹھ اور جیٹھانی بھی اسی گھر میں تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ سرمد نہ سمجھ رہا تھا، لیکن سب کچھ جانتا بوجھتا بھی تھا۔ یہ بھی اسے معلوم تھا کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ فی الحال شبانہ اور وہ دوست تھے، لیکن ان کی دوستی بتدریج کسی اور طرف جا رہی تھی۔ وہی جانا پہچانا مقام جو عموماً مرد اور زن کی دوستی کی منزل ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ غلط تھا، قطعی طور پہ ناقابل قبول تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ایک روز الگ صبح تسلیم نے کہہ ہی دیا، کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، لگتا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ ہاں کام زیادہ ہے، کئی دفعہ سوتے سوتے 3 بج جاتے ہیں۔ پرسوں تو میں نے دیکھا تھا 4 بجے تک جاگ رہے تھے آپ۔ کیا کر رہا تھا؟ صوفے پہ لیٹے ہوئے تھے، شاید کسی کا فون سن رہے تھے۔ سرمد کے جسم میں سرد لہر سی دوڑ گئی، جلدی سے سنبھل کے بولا، وہ اپنے پروفیسر مزمل صاحب کا فون آ گیا تھا، وہ بھی میری طرح آج کل کام میں جتے ہوئے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ تسلیم اکثر کوئی ہلکا پھلکا فکرہ کہہ دیا کرتی تھی، مثلاً مجھے معلوم ہے کہ آپ کس قسم کے پروفیسروں کے فون کرتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی اور بات۔ لیکن اس بار تسلیم نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولی کہ کام تو آپ بہت کرتے ہیں، لیکن تصویریں آپ نے 2-3 ہی بنائی ہیں۔ نہیں بھائی، 2 تصویریں میں دفتر بھی لے جا چکا ہوں۔ پھر بھی تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ کام کی رفتار آہستہ ہے۔ 2 تصویروں کے حوالے سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اگلی رات شبانہ نے بتایا کہ وہ خالو عثمان کے ساتھ 4-5 روز کے لیے ملتان جا رہی ہے، اور اب اگلی بات چیت 1 ہفتے بعد ہو سکے گی۔ وہ یوں اطلاع دے رہی تھی جیسے اجازت مانگ رہی ہو۔ اس کا یہ انداز سرمد کو اچھا لگا، عجیب سی اپنائیت تھی اس کے لہجے میں۔ سرمد بولا، شکریہ کہ تم نے پیشگی اطلاع دے دی، ویسے اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ کس چیز کی ضرورت نہیں تھی؟ یوں خصوصی طور پہ فون کر کے اطلاع دینے کی، اور یوں اطلاع دینے کی جیسے اجازت مانگی جاتی ہے۔ تم اپنے معاملات میں پوری طرح آزاد ہو بھائی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں خود کو پابند سمجھنے لگی ہوں۔
وہ عجیب سے لہجے میں بولی، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ کو فون کرنا پورے دن کا اہم کام ہوتا ہے۔ کہیں بھی جانے سے پہلے، کوئی بھی پروگرام ترتیب دینے سے پہلے بے ساختہ یہ سوچتی ہوں کہ کہیں فون کی ٹائمنگ تو ڈسٹرب نہیں ہو جائے گی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ سرمد نے جذبات سے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ شاید اس لیے کہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے انتظار میں جتنی شدت ہوتی ہے اس حساب سے میری بے چینی بڑھتی رہتی ہے۔ اگلے چند دن سرمد نے سخت بے قراری کے عالم میں گزارے۔ اسے معلوم تھا کہ شبانہ کا فون نہیں آئے گا، پھر بھی 12 بجتے ہی اس کی نگاہیں گاہے بگاہے فون سیٹ کی طرف اٹھنے لگتی۔ ہاں، وہ واقعی عادی ہو چکا تھا۔ اب یوں لگتا تھا کہ عادت نہیں رہی بلکہ کچھ اور بن چکی ہے۔ غالباً یہ 5ویں روز کی بات تھی۔ شام کو سرمد تسلیم اور کاشف کے ساتھ کیرم کھیلنے میں مصروف تھا۔ کھیلنے کے ساتھ ساتھ تسلیم ننھے ریحان کو دودھ بھی پلا رہی تھی۔ اس نے ریحان کو چادر میں چھپایا ہوا تھا اور غیر محسوس طور پہ ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ عورت کا وہی انداز جو اسے سب سے خوبصورت روپ عطا کرتا ہے۔ چہرے پہ ممتا برستی ہوئی، آنکھوں میں سرور سا۔ پھر اچانک وہ چونک گئی۔ کچن میں ہانڈی کی آنچ کچھ تیز تھی۔ اس کے حساس اور مشاک نتنوں نے مرچ کے جلنے کی بو بڑے ابتدائی مرحلے میں محسوس کر لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ریحان کو خود سے جدا کیا اور قالین پہ لٹا دیا۔ وہ اس اچانک بے دخلی پہ جھنجھلایا ہوا نظر آیا۔ گلاب ہونٹوں پہ ابھی تک سفید ممتا کے قطرے تھے۔ تسلیم ہانڈی سے الجھنے کے لیے کچن کی طرف دوڑ چکی تھی۔ سرمد نے منہ بسورتے ریحان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور تھپکنے لگا۔ یہی وقت تھا جب شبانہ کی کال آ گئی۔ سرمد نے ہاتھ بڑھا کے ریسیور اٹھایا، ہیلو کہا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، بس باتوں اور کہکہوں کا ہلکا سا شور سنائی دے رہا تھا۔ سرمد نے جب تیسری بار ہیلو کہا تو دوسری طرف سے شبانہ کی شوخی اور لگاوٹ میں گندی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ سرمد نے چونک کے کچن کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، تسلیم نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دبے لہجے میں بولا، بس ٹھیک ہوں، تم نے اس وقت کیسے فون کر لیا؟ بس دل چاہا اور کر لیا۔ باجی تسلیم کدھر ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، میں بلاؤں اسے؟ چلیں خود ہی آ جائیں گی، اتنی دیر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں جانی پہچانی معنونیت تھی۔ لیکن اس وقت تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، بس دل کے موسم کی بات ہوتی ہے جناب۔ تمہارے دل کا موسم میرے گھر کے موسم سے میل نہیں کھا رہا۔ میرا مطلب ہے تسلیم چند منٹ کے لیے کچن میں گئی ہے۔ چند منٹ بھی بہت ہے، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ کبھی کبھی وہ بالکل مست ملنگ لگنے لگتی تھی، ہر مصلحت سے بالا تر، اپنے من کی موج میں بہنے والی۔ اچھا کیا کہنا ہے؟ وہ عاجز آ جانے والے لہجے میں بولا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی آپ کی آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ یہاں ایک شادی کے فنکشن پہ آئی ہوئی ہوں خالو جان کے ساتھ۔ وہ مردوں کی طرف بیٹھے ہیں، کرن اور سمن خالہ زینب کے پاس بیٹھی ہیں۔ میں نے یہاں فون پڑے دیکھا تو بس دل مچل گیا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، پھر پوچھنے لگی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہارا کیا خیال ہے کیا کر رہا ہوں گا؟ اس کے منہ سے طویل ہوں کی آواز نکلی، جیسے سوچ رہی ہو اور تصور کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔ آپ اپنے سفید شلوار اور قمیض کو پہنے کامن روم میں بیٹھے ہوں گے اور باجی اور کاشف کے ساتھ کیرم یا لڈو کھیل رہے ہوں گے۔ سرمد مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم دیوتا والے فرحاد علی تیمور کی رشتہ دار لگتی ہو۔ اچھا اب بتائیں میں کیا کر رہی ہوں؟ بس اتنا پتہ ہے کہ فون کر رہی ہو۔ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا، وہ اٹھلا کے بولی۔ پھر کہنے لگی، اچھا میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ میں نے اس وقت وہی انابی رنگ کی ساڑی پہن رکھی ہے جس کی تعریف آپ نے پچھلے ماہ باجی تسلیم کے سامنے ہی کر دی تھی۔ ساتھ میں سرخ سینڈل ہیں جو راہیل نے کویت سے بھیجے تھے۔ میں نے بال سائیڈ سے نکال کے بنائے ہیں، جوڑا بھی لگایا ہے۔ آپ کو فون کرنے کے ساتھ ساتھ میں میچنگ نیل پالش لگانے کی بھی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ جو کچھ بتا رہی تھی بالکل بے موقع لگ رہا تھا، لیکن وہ ایسی بے موقع باتیں نہ کرتی تو پھر اسے شبانہ کون کہتا؟ سرمد کو لگا کہ اس نے شاید تھوڑی دیر پہلے آئینہ دیکھا تھا۔ آئینے میں وہ خود کو بہت خوبصورت لگی،
خوبصورت لگنے کی خوشی میں اس نے سرمد کو فون کر دیا۔ لو تسلیم آ رہی ہے، اس سے بات کر لو۔ سرمد نے تسلیم کی چاپ سن کے فوراً اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد تسلیم اور شبانہ گھل مل کے باتیں کر رہی تھیں، خواتین کی وہی باتیں جن کا آغاز تو پتہ ہوتا ہے، انجام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں کی باتیں سن کے کون کہہ سکتا تھا کہ ان میں سے ایک وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہے۔ 2 دن بعد پھر وہی ریشمی رات تھی، وہی خواہش انگیز سناٹا، وہی بہکے ہوئے قدم۔ بظاہر ان کے درمیان کئی میل کا فاصلہ تھا، لیکن سوچ کی نگری میں وہ پاس پاس لیٹے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سرمد، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں، سرمد منمنایا۔ باجی تسلیم کیا سوچیں گی؟ کسی اور کو پتہ چلے گا تو کیا کہے گا؟ یہ سب کچھ بہت غلط ہے نا سرمد؟ وہ خاموش رہا۔ جسم کی تپش اور اس تپش سے پیدا ہونے والا ابال کم ہونے لگا۔ وہ بولی، کتنا اچھا ہوتا ہم پہلے ملے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔ پہلے ملے ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں آپ کو بتاتی کہ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ سرمد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شاید اس نے سرمد کے لہجے میں چھپی ہوئی ہلکی سی ناراضگی اور اداسی محسوس کر لی۔ فوراً اپنے چنچل اور گدگداتے انداز پہ لوٹ آئی۔ اچھا میں ایک گیت سناتی ہوں۔ اس نے پہلی بار سرمد کی فرمائش کے بغیر ہی آمادگی ظاہر کر دی۔ بتائیں کون سا سناؤں؟ وہ کسی ٹین ایجر کی طرح اٹھلا کے بولی۔ جو تمہارا دل چاہے، سرمد نے کہا۔ وہ میڈونا کا ایک معروف گیت گانے لگی۔ گاتے ہوئے وہ اپنی آواز بہت باریک کر لیتی تھی، ایسا کر کے وہ بلند ترین سروں کو بھی بہت آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ گیت ختم کرنے کے بعد وہ حسب عادت تھوڑا سا ہنسی اور ہمیشہ کی طرح پوچھا، کیسا ہے؟ بہت خوب، سرمد نے کہا۔ وہ ایک بار پھر اس تخیل میں کھو گئے جو ٹیلی فون کے تار کے ذریعے انہیں ایک دوسرے کے بالکل قریب لے آتا تھا۔ ایسے ہی بستر پر ان کے درمیان چند انچ کی دوری باقی رہ جاتی تھی، اور یہ دوری بھی بتدریج کم ہو رہی تھی۔ مجنون آنا لیکن پر لطف۔ میرے قریب ہو نا؟ سرمد نے پوچھا۔ ہاں بہت قریب، وہ خوابناک سرگوشی میں بولی۔ تمہارا منہ ماؤتھ پیس کے قریب ہے نا؟ میرا بھی ہے۔ دوسری طرف بس سانس کی آواز سنائی دیتی رہی۔ تمہارا ہاتھ تھام لوں؟ تھام لے۔ کون سا؟ سرمد نے پوچھا۔ سلگتی ہوئی مدھم ہنسی سنائی دی۔ دایاں۔ تھام لیا، سرمد نے کہا، اور اسے لگا کہ واقعی اس نے شبانہ کا نرم گرم ہاتھ تھام لیا ہے، وہ ہاتھ جس کے پیچھے مرمری بازو ہے اور جس کے پیچھے ایک تنا ہوا جسم ہے، اور وہ جسم جس پہ سج کر ہر لباس خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ساڑی ہو تو پھر تو اس کی خوبصورتی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ سرمد نے جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا۔ وہ اچھل کے بیٹھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا اس نے کب ریسیور نیچے رکھا اور کب اپنی لرزتی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا۔ دروازہ ایک بار پھر زور سے دھڑدھڑایا۔ اس کی آواز سے اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے عقب میں کھڑا موجود فرد غصے میں پھنک رہا ہے، اور غالباً یہ فرد تسلیم ہی تھی، اور پھر اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ پھنکارتی ہوئی آواز میں بولی، دروازہ کھولیں سرمد، دروازہ کھولیں۔ وہ لباس درست کرتے ہوئے دروازے تک پہنچا اور چٹکنی گرا دی۔ تسلیم اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے اشک اور انگارے ایک ساتھ برس رہے تھے۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس نے سوال کیا، اور اپنے مرد سے اس سوال کا حق عورت روز اول سے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہاں اور جس زمانے میں بھی وہ اس قسم کا سوال کرتی ہے، اس کی آواز میں ایک خدا داد طاقت اور کڑک آ جاتی ہے۔ سرمد سمن بکمن کھڑا، اس کے جبڑے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ تسلیم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دونوں شانے تھام لیے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، آپ بتاتے کیوں نہیں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں اندھی اور بہری نہیں ہوں، مجھے بتائیں یہ کس سے باتیں کر رہے تھے آپ؟ وہ دوست تھا یار ایک۔ جھوٹ مت بولیں جھوٹ،
وہ چیخ کے بولی اور پھر دیوار سے ماتھا ٹیک کے بلند آواز میں رونے لگی۔ روتے روتے اس نے ایک دم تربتر چہرہ اٹھایا اور گرجی، میں سب جانتی ہوں، یہ وہی حرامزادی کتیا ہے جو دن رات آپ کو چمٹی ہوئی ہے، فون کرتی ہے، تحفے بھیجتی ہے، بہانے بہانے سے گھر کے چکر لگاتی ہے، کبھی اس کی بچی بیمار ہو جاتی، کبھی اس کا بندہ کویت میں گم ہو جاتا ہے، کبھی اسے بینک میں کام پڑ جاتا ہے۔ آپ پاکستان میں سب سے بڑے مصور ہیں اور وہ پاکستان میں سب سے زیادہ آپ کی تصویروں کو سمجھنے والی۔ وہ ڈائن ہے، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا، میری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایک سانس میں بولتی چلی گئی اور پھر نڈھال ہو کے صوفے پہ گر گئی۔ میری بات سنو تسلیم، سرمد نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تسلیم نے ایک مشتعل جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور تیز قدموں سے بیڈ روم کی طرف لپک گئی۔ وہ رات بھر روتی رہی اور سرمد اس کے پہلو میں گم سم لیٹا رہا۔ اس نے تسلیم سے کچھ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی۔ سرمد کو معلوم تھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ وہ رہ رہ کے سوچنے لگتا تھا کہ تسلیم نے اس کی چوری کیسے پکڑ لی۔ بیڈ روم اسٹڈی کے درمیان 45 فٹ کی دوری پہ تھا۔ درمیان میں ایک کوریڈور تھا اور 2 دروازے تھے۔ فون پہ کی جانے والی سرگوشیوں کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے سرمد کی کھوج میں تھی۔ سرمد کو چند دن پرانی باتیں یاد آنے لگی۔ وہ تجزیہ کرنے لگا کہ تسلیم کے رویے میں کہاں کہاں شک کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ الگ صبح وہ گھر کی بالائی منزل پہ گیا۔ اسے ایک شک سا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے فون کی ایک ایکسٹینشن بالائی منزل پہ رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں یہ فون ختم کر دیا گیا تھا۔ ایکسٹینشن کا تار غالباً وہیں کہیں موجود تھا۔ سرمد نے ڈھونڈا اور تار اسے ایک صوفے کے عقب سے مل گیا۔ تار کے سرے تازہ تازہ چھلے ہوئے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ تار کو حال ہی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب ساری بات سرمد کی سمجھ میں آنے لگی۔ تسلیم نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس متروک تار کے ذریعے شبانہ کے ساتھ اس کی گفتگو سنی تھی اور اپنے شکوک کو ٹھوس حقیقت میں بدلا تھا۔ احساس ندامت سے اس کے مساموں سے پسینہ بہنے لگا۔ اسے وہ سب کچھ یاد آیا جو کل شب اس نے شبانہ سے اور شبانہ نے اس سے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تسلیم کے لیے ایک طرح کا غصہ بھی اس کے اندر نمودار ہوا۔ اس نے سرمد پہ کڑی نظر رکھی اور چوکس بیوی کی حیثیت سے اسے کسی طرح کی رعایت نہیں دی۔ سرمد کو یاد آیا کہ کل وہ کس طرح دیوانہ وار دروازہ پیٹنے لگی تھی اور اسے آوازیں دینے لگی تھی۔ سرمد نے فوراً فون منقطع کر دیا تھا، لیکن اس امر کا امکان موجود تھا کہ اس ہلچل کی بازگشت شبانہ کے کان تک بھی پہنچی ہوگی۔ شبانہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ سوچنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ پھر اس کے دل میں ایک نیا اندیشہ جاگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھڑکی ہوئی تسلیم شبانہ سے جا کے الجھ جائے یا پھر انکل عثمان کو کچھ الٹا سیدھا فون کر دے۔ تسلیم نے ناشتہ نہیں کیا، اس کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں، تاہم سرمد کا ناشتہ اس نے ٹیبل پہ لگا دیا تھا۔ سرمد نے بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سارے گھر پہ ایک سوگواری کی کیفیت طاری تھی۔ بچے بھی نہ جانے کیوں سہمے سے نظر آتے تھے۔ کاشی کو اسکول لے جانے سے پہلے سرمد کمرے میں گیا۔ تسلیم صوفے پہ پاؤں رکھے بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا، یقیناً آنسو بہا رہی تھی۔ سرمد چند سیکنڈ خاموش کھڑا رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، جو کچھ ہوا ہے اسے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی رہنا چاہیے، کسی طرح کا تماشا نہ لگا لینا اب۔ آواز میں ندامت کم اور ناراضگی زیادہ تھی۔ تسلیم اسی طرح بیٹھی رہی، اس کے جسم میں جنبش تک نہیں ہوئی، چہرہ گھٹنوں میں چھپا ہوا تھا۔ شلوار کے گلابی پانچوں کے نیچے سفید پاؤں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، لیکن وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ حالات میں بتدریج کسی نہ کسی طرح بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے شبانہ کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سرمد نے فون کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ شبانہ نے فون کیا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس دن شبانہ نے دروازہ دھڑدھڑانے اور تسلیم کے پکارنے کی آواز سن لی تھی اور دور بیٹھ کے ہی حالات کا اندازہ کر لیا تھا۔ اب وہ اکثر دم ساتھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے اس واقعے کی شدت کم ہوتی گئی۔ تسلیم کے حوالے سے سرمد کا ڈر کچھ کم ہو گیا۔
شبانہ کا خیال ایک بار پھر دل و دماغ میں سرسرانے لگا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس کے احساسات کس نوعیت کے ہیں۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ اتنی آسانی سے ایک دوسرے کو بھول نہیں سکیں گے۔ انہوں نے قصدن یا سہون ایک راستے پہ سفر کیا تھا، اس پہ آگے بڑھے تھے۔ راستے کی گرد کے ذرے اس کے دل و دماغ سے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک دن اچانک سے شبانہ کا فون آ گیا۔ وہ شاپ پہ تھا، کوئی گاہک بھی نہیں تھا۔ وہ شیشے کے بند کمرے میں وسیع میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ شبانہ کی دبی دبی آواز سرمد کے کانوں میں گونجی اور اس کے پزمردہ رگو پے میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ شبانہ نے اداسی والی آواز میں کہا، کیسے ہیں آپ؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پچھلے 10-12 دنوں سے، سرمد نے کہا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ دروازہ بجنے کی آواز آئی تھی اور پھر باجی بھی بہت زور سے بول رہی تھی۔ بس وہ پریشان تھی کہ میں اتنی رات گئے اسٹڈی میں گھس کے کیوں بیٹھا رہتا ہوں۔ اس رات اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، بس اسی لیے سیخ پا ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ ہم فون پہ ساری رات بات کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے شبانہ۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ وہ شک میں پڑ گئی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا سرمد، شبانہ نے تفکر آمیز اداسی سے کہا، پھر ذرا توقف سے بولی، ادھر بھی حالات گڑبڑ ہیں۔ خالو ایک دم گمسم اور خفا نظر آتے ہیں۔ انہوں نے فون بھی کوریڈور میں رکھوا دیا ہے۔ مجھے تو ایک اور شک بھی ہو رہا ہے۔ وہ پراندیش آواز میں بولی، کیسا شک؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باجی تسلیم نے خالو جان سے کچھ کہہ دیا ہو؟ وہ اکثر فون پہ ان سے بات کر لیتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرمد یہ کہتے رہ گیا کہ میں نے تسلیم کو اس حوالے سے سختی سے منع کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہے سرمد، میں بہت پریشان ہوں۔ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ باجی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ اور اگر راہیل کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی اس نے فکر ادھورا چھوڑا۔ کچھ نہیں ہوگا شبانہ، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مرد ہیں اس لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں، ایک عورت کی مجبوریوں کا آپ کو کیا پتہ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں خالو جان راہیل کے کانوں میں کچھ نہ پھونک دیں۔ وہ یہاں کی ذرا بات کو بھی کویت میں اس تک پہنچاتے ہیں۔ ہر دوسرے روز ٹیلی فون پہ لگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ عجیب سی ٹینشن پیدا کر رکھی ہے انہوں نے۔ شبانہ، خود کو دور دراز کے اندیشوں میں مبتلا نہ کرو۔ انکل عثمانی کی چپ کی اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح تسلیم کے سلسلے میں بھی تمہارے اندیشے سب کے سب ٹھیک نہیں ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہے سرمد، اور جتنا کچھ بھی ہے اس کی مجرم میں ہوں۔ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر کسی معاملے میں ہم قصوروار ہیں تو پھر ہم دونوں ہیں۔ تم خواہ اپنے دل پہ بوجھ مت لو۔ وہ چپ رہی، شاید آنسو بہا رہی تھی۔ سرمد نے پوچھا، اب کب فون کرو گی؟ سرمد کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی حوصلہ شکن جواب دے گی، کہے گی کہ اب یہ سلسلہ ختم کر دینا چاہیے یا اس قسم کی کوئی اور بات نہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، گھر پہ فون نہیں کروں گی، جمعے کے دن ٹھیک اسی وقت شاپ پہ کال کر لیا کروں گی۔ یعنی پورے 1 ہفتے بعد؟ سرمد نے کہا۔ ہاں سرمد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خالو جان بہت بری طرح سے چونکے ہوئے ہیں، مجھ پہ کڑی نظر رکھ رہے ہیں، کہیں آتے جاتے بھی نہیں ہیں، صرف جمعے کے دن مجبوراً نکلتے ہیں کیونکہ انہیں ہسپتال جانا ہوتا ہے چیک اپ کروانے کے لیے۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس سے بات کرتے کرتے سرمد کو کبھی کبھار لگتا تھا کہ وہ ایک گھریلو خاتون سے نہیں، کسی فرسٹ ایئر کی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ عجیب سا والہانہ پن اور منہ زور جذبے جھلکنے لگتے تھے۔ وہ اس کی گفتگو سے ایک تند بہاؤ کی طرح لگنے لگتی تھی، اچھلتی کودتی سرکش، اپنے ساتھ ہر شے کو بہا لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بچیوں سے، اپنے گھر سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ جس راہ پہ چل رہی تھی وہ گھروں کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ تسلیم سے دوستی کا دم بھی بھرتی تھی، اسے تحائف بھی دیتی تھی، ہر طرح سے محبت کا اظہار بھی کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے شوہر پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ حالات کے رخ سے ڈر گئی ہے اور ان حالات کی بیشتر ذمہ داری خود اس پہ عائد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جمعے کے جمعے فون کرنے کا وعدہ بھی کر رہی تھی۔
اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ رومانوی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا۔ شبانہ کا تجزیہ کرنے کے بعد سرمد خود اپنے آپ کو ملامت کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس معاملے میں خود بھی بری الذمہ نہیں تھا۔ بے شک شبانہ نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن ثانوی کردار تو اس کا بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان فون کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ وہ اسے پی سی او سے فون کرتی، اس کا فون شاپ پہ آتا۔ جمعے کے دن ٹھیک 12 بجے سرمد پہلے سے ایسا اہتمام کر لیتا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ان کے درمیان تقریباً آدھا گھنٹہ بات ہوتی۔ اب وہ کھل کر ایک دوسرے سے رومانوی گفتگو کرتے۔ فون کے انتظار میں جو گھڑیاں گزرتی تھیں اس کی کربناکی بیان ہوتی، اداس راتوں کا قصہ ڈسکس ہوتا، اور دوریوں اور مجبوریوں کا ماجرا اس طرح بیان کیا جاتا۔ اب ان کی جھجک دور ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اس طرح مخاطب کرتے جیسے دو پیار کرنے والے۔ وہ اپنے اس تعلق کو بالکل غلط سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اسے برقرار رکھے ہوئے تھے۔ شبانہ کے ذہن میں یہ بات جیسے بیٹھ چکی تھی کہ تسلیم کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور اس نے یہ سب کچھ خالو عثمان کے گوش گزار کر دیا ہے۔ شبانہ کو اس بات کا رنج بھی تھا کہ خالو عثمان نے کویت میں راحیل سے رابطہ کیا ہے اور اس کے کانوں میں نہ جانے کیا بھر دیا ہے کہ راحیل کا لب و لہجہ یکسر بدلا ہوا ہے۔ وہ بہت کم فون کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو رکھائی سے 2-4 باتیں کر کے اور بچیوں کے بارے میں پوچھ کے فون بند کر دیتا ہے۔ سرمد نے محسوس کیا تھا کہ شبانہ اپنے راز کے افشا ہو جانے کی ذمہ داری لاشعوری طور پہ تسلیم پہ ڈال رہی ہے۔ اس کے ذہن کی گہرائی میں کہیں یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ تسلیم نے ایک کائیاں بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے شوہر پہ پوری طرح نظر رکھی اور اس کی رومانوی غلطی کو ابتدا میں ہی پکڑ کر بے رحمی سے احتساب کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے شوہر کے لیے یا شبانہ کے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس پہلو سے جب سرمد بھی سوچتا تھا تو اس کے دل میں بھی تسلیم کے لیے گھٹن سی پیدا ہو جاتی تھی۔ بیویاں شوہروں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے اکثر بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور اگر ایسا نہ بھی کر سکیں تو کم از کم شوہروں کو 1-2 موقع تو ضرور دے دیتی ہیں۔ لیکن تسلیم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر شبانہ کا اندازہ درست تھا اور تسلیم نے حقیقت حال خالو عثمانی سے بیان کی تھی تو پھر واقعی اس نے سخت دلی کا ثبوت دیا تھا۔ ایک جمعے کو شبانہ کا فون آیا تو وہ قدرے خوشگوار موڈ میں تھی۔ کہنے لگی، شام کو کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈیفینس کا بلو سٹار ریسٹورنٹ دیکھا ہوا ہے؟ ہاں، 1-2 مرتبہ دوستوں کے ساتھ گیا ہوں، اسٹینڈرڈ کی جگہ ہے۔ ریسٹورنٹ والوں نے آپ کی ایک پینٹنگ لگائی ہے ڈائننگ ہال میں، وہ شاہ عالمی دروازے والی۔ پینٹنگ تو خوبصورت تھی، لیکن انہوں نے جس طرح لگائی ہے وہ اہتمام بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ شاید اسی کو سونے پہ سہاگا کہتے ہیں۔ پھر تو دیکھنی چاہیے۔ چلیے میں بھی آ جاؤں گی۔ کتنے بجے جائیں گے آپ؟ سرمد کے سینے میں جل ترنگ سے بج اٹھے۔ ساڑی میں کسا ہوا ایک پارا صفت بدن یاد آیا۔ تم کتنے بجے آ سکتی ہو؟ اس نے بند ہونٹوں سے ہوں کی طویل آواز نکالی، پھر بولی، خالو اور خالہ کو 7 بجے ایک شادی میں جانا ہے۔ ملازمہ رضوانہ گھر پہ ہوگی، کرن اور سمن اس کے پاس رہیں گی۔ میں 8 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی آ جاؤں گا۔ اوکے، اس نے کہا اور ہنس کے فون بند کر دیا۔ اس کے لہجے میں ایک تپش اور ایک سرکشی سی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سرکشی کس کے خلاف تھی؟ شاید انکل عثمان کے خلاف، شاید تسلیم کے خلاف، یا پھر شاید ان سب کے خلاف۔ رات 8:30 بجے وہ ریسٹورنٹ کے ایک فیملی کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بدن نے ساڑی کو اور ساڑی نے بدن کو مثالی بنا دیا تھا۔ انہوں نے شاہ عالمی دروازے کی پینٹنگ بھی دیکھی، لیکن پینٹنگ سے زیادہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج نگاہوں میں بے باکی تھی اور خواہش آمیز چمک رخساروں پہ لشکاریں مارتی تھی۔ کھانے کے بعد وہ وسیع پارکنگ لاٹ میں آ گئے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سرمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ کے پیچھے بازو تھا اور بازو کے پیچھے گداز جسم، اور جسم میں حرارت، اور اس جسم میں سب سے زیادہ حرارت والے ہونٹ۔ آج درمیان میں فون نہیں تھا،
آج وہ واقعی ایک دوسرے کے قریب تھے. سانس الجھ رہی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے. 2-3 منٹ اسی طرح گزرے. ان کے عین سامنے پارک کی جانے والی گاڑی کا ڈرائیور گاڑی میں آ کے بیٹھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے. شبانہ اپنے منتشر بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے پرسوں باجی تسلیم نے پھر خالو کو فون کیا تھا. میں نے اپنے کانوں سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. خالو باجی تسلیم کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب کا مجھے آج صبح پتہ چلا ہے. پلیز شبانہ پہیلیاں نہ بجھواؤ. بھائی تنویر نے بتایا ہے کہ راحیل کویت سے واپس آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے عید الفطر سے پہلے واپس لوٹ آئیں. اور مجھے یقین ہے کہ خالو عثمان نے انہیں باجی تسلیم کی باتوں سے متاثر ہو کے بلایا ہے. باجی تسلیم ہمیں معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. شبانہ کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی. سرمد کو لگا کہ آج ان دونوں میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ دراصل تسلیم کی کارگزاری کا جواب ہے. کبھی کبھی خود سرمد بھی اس طرح کی کیفیت محسوس کرتا تھا. تسلیم کی ہر دم نہگران آنکھوں سے جھنجھلا کے اس کا دل سرکشی کرنے کو چاہتا تھا. اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھر اسٹڈی روم میں وقت گزارنا شروع کر دے اور تسلیم کی نہگران نگاہوں کو نظر انداز کر کے شبانہ کو فون کیا کرے. چند روز پہلے ایک رات اس نے ایسا کیا بھی تھا. پینٹنگ کے دوران وہ رات تیسرے پہر تک جاگتا رہا. اس کی خواہش تھی کہ تسلیم سو جائے اور وہ شبانہ سے مختصر ہیلو ہیلو کرے، لیکن رات 3 بجے تک انتظار کرنے کے باوجود موقع نہ مل سکا. تسلیم اس کے ساتھ مسلسل جاگتی رہی. اس نے اسٹڈی اور بیڈ روم کے دونوں دروازے کھلے چھوڑ رکھے تھے. 3-4 ہفتے مزید گزر گئے. پارکنگ لاٹ میں گاڑی کے اندر ہونے والی مختصر ملاقات کے بعد انہیں پھر کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا. ہاں اتنا ضرور ہوا کہ انہیں ایک دوسرے سے ٹیلی فونک رابطے کا طریقہ ضرور مل گیا. ان دنوں موبائل فون نئے شروع ہوئے تھے. شبانہ نے موبائل کنیکشن لے لیا. چند دن بعد سرمد نے بھی ایسے ہی کیا. پھر وہ گاہے بگاہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے. عید الفطر سے 10-15 روز پہلے راحیل کویت سے واپس آ گیا. راحیل کے واپس آنے کے بعد حالات فوراً سے وہی رخ اختیار کر گئے جس کا سرمد اور شبانہ کو اندیشہ تھا. راحیل کچھ کھچا سا نظر آیا. عثمانی صاحب اور باقی گھر والے تو پہلے سے ہی کھچے ہوئے تھے. دونوں گھرانوں میں دوری کے آثار نمودار ہونے لگے. عید کے موقع پہ بھی ان کے درمیان رسمی سی ملاقات ہوئی. راحیل کے پاکستان آنے کے بعد صرف ایک دفعہ شبانہ کا فون آیا. اس نے شاپ پہ ٹیلی فون کر کے بتایا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کی ٹیلی فونک بات چیت ممکن نہیں ہے. اس نے مبہم سا اشارہ دیا کہ شاید اب راحیل 5-6 ماہ تک کویت واپس نہیں جائیں گے. دن گزرتے رہے. اس دوران دونوں گھروں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوتے رہے. سرمد کو تسلیم سے کوئی شکوہ نہیں تھا. اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی ازدواجی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا. ممکن تھا کہ سرمد اور شبانہ کے تعلق کا کھوج لگانے کے بعد واقعی اس نے انکل عثمانی سے بات کی ہو اور انہیں شبانہ کے حوالے سے چوکس کیا ہو. لیکن اگر اس نے ایسا کیا بھی تھا تو یہ ایک فطری رد عمل تھا. راحیل کی واپسی کے 3-4 ماہ بعد ایک دفعہ پھر شبانہ کا فون آیا. وہ کافی بجھی سی تھی. اس نے بتایا کہ راحیل ملازمت چھوڑنے اور مستقل طور پہ پاکستان میں رہنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. وہ کچھ بیمار بھی لگ رہی تھی. اس کے لب و لہجے میں افسردگی اور جدائی کی کسک تھی. بہرطور اس نے واضح الفاظ میں ارادہ ظاہر کیا کہ وہ سرمد سے اپنا ناتا یکسر توڑے گی نہیں. ان کی دوستی برقرار رہے گی اور وہ کبھی کبھی اسے فون ضرور کیا کرے گی. آنے والے دنوں میں سرمد اور شبانہ کے تعلق پہ مزید اوس پڑی. راحیل نے واقعی مستقل طور پہ پاکستان میں رہنے کا پروگرام بنا لیا. شبانہ کے بارے میں یہ اڑتی خبر اس کے کانوں تک پہنچی کہ اس کا پاؤں بھاری ہے. شبانہ کے لہجے میں جو نکاہت سرمد نے ٹیلی فون پہ محسوس کی تھی اس کی وجہ بھی غالباً یہی تھی. پھر ایک روز یہ اطلاع اس کے کانوں تک پہنچی کہ راحیل ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے. اس موقع پہ سرمد کے گھر سے صرف سرمد کی والدہ عثمانی صاحب کے ہاں گئی اور رسمی مبارکباد دے کے واپس آ گئیں. والدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ راحیل اور تنویر دونوں بھائی مل کے اپنا کاروبار کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ملتان میں ایک بڑا شو روم کرائے پہ حاصل کیا ہے. سرمد کو محسوس ہونے لگا کہ اب شبانہ والا معاملہ
مستقل خاتمے کی طرف جا رہا ہے، اور شاید یہ ایک طرح سے بہتر ہی تھا۔ جس سفر کو انجام تک پہنچانا ناممکن ہو، جس کے جاری رہنے میں بدنامی اور جگ ہسائی کے بدترین اندیشے موجود ہوں، اس سفر کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اپنی فون کالوں میں کبھی کبھی یہ بات شبانہ کہا کرتی تھی، خاص طور پہ آخری دنوں کی فون کالز میں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ سرمد، میں یہ سوچ کے کانپ جاتی ہوں کہ ہمارے اس سفر کا انجام کیا ہوگا، ہم دور نکلتے جا رہے ہیں۔ تسلیم شبانہ کا ذکر بہت کم کیا کرتی تھی، بلکہ کسی وقت سرمد کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ سرمد کے سامنے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ سرمد نے بھی کبھی تسلیم کے سامنے شبانہ کا نام نہیں لیا تھا، اسے عجیب سی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ تاہم ایک روز تسلیم نے کافی عرصے کے بعد شبانہ کا نام لیا۔ کہنے لگی، بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہتی ہے، سنا ہے گردوں میں کچھ تکلیف ہے، امی بتا رہی تھی کہ کافی کمزور ہو گئی ہے۔ سرمد سر ہلا کے رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید تسلیم کہے گی کہ ایک بار عثمانی صاحب کے گھر جا کے شبانہ کی عیادت کر لینی چاہیے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ تسلیم نے شبانہ کے حوالے سے دوسری خبر سناتے ہوئے کہا، امی نے بتایا ہے وہ لوگ پرسوں ملتان شفٹ ہو گئے ہیں، اگر پہلے پتہ چل جاتا تو مزاج پرسی ہی کراتے۔ روز و شب کی اڑائی ہوئی گرد میں اہم ترین یادیں بھی دھندلانا شروع ہو جاتی ہیں، کم از کم ان میں وہ پہلے والی آب و تاب باقی نہیں رہتی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ سرمد کاروباری اور مصوری جیسی دو متضاد مصروفیات کو ساتھ ساتھ چلاتا رہا۔ گاہے بگاہے اس کے برش سے کوئی یادگار پینٹنگ بھی تخلیق پا جاتی، اس پینٹنگ کی تعریفیں ہوتی تو سرمد کا دھیان آپوں آپ ہی شبانہ کی طرف چلا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی تھی، کہاں تھی، شاید وہ ابھی بھی سرمد کی تصویریں دیکھتی ہوگی، ان پہ غور کرتی ہوگی۔ پھر سرمد کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا کہ شاید کسی دن کسی تصویر کے حوالے سے اچانک اس کا فون آ جائے۔ ان لوگوں کو ملتان گئے 5-6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران صرف ایک بار لاہور کی ایک صنعتی نمائش میں راحیل سے سرمد کی سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی زبانی اہل خانہ کا حال احوال معلوم ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا تھا کہ شبانہ اب صحت یاب ہے اور اس نے روزمرہ کے کام کاج شروع کر دیے ہیں۔ شبانہ کی تندرستی جان کے سرمد کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ شاید کسی وقت وہ فون پہ رابطے کی کوشش کرے گی۔ سرمد لاشعوری طور پہ کسی ایسی کال کا انتظار کرنے لگا، خاص طور پہ جمعے کے روز دوپہر کے وقت۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ فون کی گھنٹی بجے اور جب وہ اٹھائے تو دوسری طرف شبانہ ہو۔ اسی طرح 1.5 سال مزید گزر گیا۔ وہ بہار کی ایک بڑی سہانی اور چمکدار صبح تھی۔ سرمد اپنے وسیع و عریض شاپ کے بلوری آفس میں بیٹھا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھایا، 3-4 بار ہیلو ہیلو کہا، دوسری طرف سے یکسر خاموشی۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ اتفاقاً اس طرح کی کالز آ جاتی ہیں۔ سرمد کو بھی جب کبھی ایسی کوئی کال آتی تو اس کا دھیان فوراً شبانہ کی طرف ہی جاتا تھا۔ ان کا تعلق بظاہر ٹوٹ چکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں سرمد کا دل کہتا تھا کہ یہ تعلق ٹوٹ کے بھی نہیں ٹوٹا، ابھی فل اسٹاپ نہیں لگا، ابھی کچھ باقی ہے۔ فون کی گھنٹی چند سیکنڈ کے وقفے سے دوبارہ بج اٹھی۔ سرمد نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف شبانہ تھی۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔ لرزاں لہجے میں انہوں نے ایک دوسرے کو حال احوال پوچھا، چند فکروں کا تبادلہ کیا۔ الفاظ ان دونوں کے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ وہ جیسے ایک دم بہت سی باتیں کر لینا چاہتے تھے، پچھلے 2.5-3 برس کی ساری باتیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اگلی رات تفصیل سے بات کرنے کے وعدے پہ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا، اور پھر اگلی رات آ گئی۔ وہ ہفتے کی شب تھی۔ اتفاقاً تسلیم دونوں بچوں کے ساتھ راولپنڈی گئی ہوئی تھی۔ سرمد آج پھر اسٹڈی میں تھا۔ وہی جانا پہچانا ماحول، وہی جانا پہچانا سا وقت جس میں کچھ بھولی بسری یادوں کی گونج تھی۔ حسب وعدہ رات ٹھیک 12 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ سرمد نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف شبانہ تھی۔ شب اور شبانہ، کتنے ہم رنگ تھے یہ دونوں لفظ۔ ریشمی آواز، خوابیدہ لہجہ، پرحرارت خیالات۔
ان کی گفتگو شروع ہوئی، ایک دوسرے کا تفصیلی حال احوال پوچھا گیا۔ شبانہ نے سرمد کو بتا کے حیران کر دیا کہ وہ ملتان سے نہیں بلکہ کراچی سے بات کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ راحیل نے بھائی تنویر سے اپنا کاروبار علیحدہ کر لیا ہے۔ بھائی تنویر کے مشورے سے انہوں نے یہاں کراچی میں ایک ذاتی جگہ خریدی ہے اور کارخانہ لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ لگتا ہے راحیل کے لیے خاصی خوش بخت ثابت ہوئی ہو تم، سرمد نے کہا۔ اگر خوش بختی کا مطلب خوشحالی ہے تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ لگتا ہے شاعری کی لت ابھی چھوٹی نہیں ہے۔ یہ لت نہیں، ضرورت ہے، بلکہ اب تو شدید ضرورت ہے۔ وہ ہنسی تو سرمد کے کانوں میں بھولے بسرے جل ترنگ بج اٹھے۔ اشد ضرورت؟ کیا مطلب؟ سرمد نے پوچھا۔ میں آپ کو ہر بات کا مطلب بتانا ضروری نہیں سمجھتی، اس نے پھر مسکراتے لہجے میں کہا۔ سرمد نے تصور میں دیکھا کہ مسکراتے ہوئے اس کے بھرے بھرے خواہش انگیز رخسار کچھ اور بھی گداز ہو گئے۔ ان کی گفتگو سیدھے سادے انداز میں شروع ہوئی تھی۔ بال بچوں کا حال احوال پوچھا گیا، کام کاج کی بات ہوئی، گزرے ماہ و سال کے اہم واقعات کا ذکر ہوا، سرمد کی اہم تصویروں پہ تبصرہ کیا گیا، لیکن پھر ان کا مکالمہ بتدریج وہی رنگ اختیار کرتا چلا گیا جس نے 3 سال پہلے انہیں اپنے رنگ میں رنگا تھا۔ فکرہ فکرہ، لفظ بلفظ، وہ پھر اسی پرانے لب و لہجے کی طرف سرکتے چلے گئے۔ وہ لوٹ رہی تھی اور اس کے لوٹنے میں وہی 3 سال پہلے والی آب و تاب جاری تھی۔ اس تیز روح دھارے میں سرمد نے 2-3 بار اپنے پاؤں جمانا چاہے۔ اس نے شبانہ کو بتانا چاہا کہ اب گئے وقت کو آواز دینا درست نہیں ہے، اب انہیں پھر سے اس منجدھار میں نہیں اترنا چاہیے جس میں دائرے کا سفر ہوتا ہے اور انجام تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن وہ رکنے والی کہاں تھی؟ وہ ہمیشہ سے ہی ایک ندی کا بہاؤ رکھتی تھی۔ انہوں نے رات 2:30-3 بجے تک باتیں کی، لیکن پھر ان کی گفتگو میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا۔ شبانہ نے فوراً سرگوشی کا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، کرن جاگ گئی ہے، شدید کھانسی ہو رہی ہے اسے، میں اسے دوا پلا کے آتی ہوں۔ میں ہولڈ کروں؟ نہیں، میں 10 منٹ میں دوبارہ کال کرتی ہوں، ذرا راحیل کو بھی دیکھاؤں۔ وہ اتنی آسانی سے بات کر رہی تھی جیسے اتنی رات گئے شوہر اور بچوں کو دھوکہ دے کے ایک اجنبی سے باتیں کرنا قطعی غیر اہم معاملہ تھا۔ فون بند ہو گیا تو سرمد صوفے پہ سر لگا کے سوچنے لگا، کیا چیز تھی یہ؟ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی؟ سرمد ایک جہاں دیدہ زود فہم شخص تھا، کسی عورت سے چند منٹ گفتگو کر کے بتا سکتا تھا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہے۔ اس کے دل کی حتمی گواہی یہی تھی کہ شبانہ برے کردار کی مالک نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی کوئی بھی ماں کر سکتی ہے۔ راحیل کے لیے بھی اس کے دل میں عزت اور محبت موجود تھی۔ اس کے باوجود، اس سب کے باوجود، وہ ایک نہایت نامناسب تعلق بھی برقرار رکھے ہوئے تھی، ایک ایسا تعلق جو عورت کے دامن پہ بدنما داغ کی مانند ہوتا ہے۔ سرمد کی نگاہیں فون سیٹ پہ جمی رہیں، وال کلاک کی ٹک ٹک کے ساتھ شبانہ کی آواز کا انتظار پھر سے اود کرانے والی بیماری کی طرح سرمد کے دماغ میں چپتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ پھر فون پہ چہک رہی تھی، دبی دبی ہنسی کے ساتھ۔ کہنے لگی، اس کوٹھی میں ہم نئے شفٹ ہوئے ہیں، سبزے کی وجہ سے تھوڑا بہت مچھر بھی آ جاتا ہے یہاں، راحیل بھی کسمسا رہے تھے، میٹ لگا کے آئی ہوں۔ انکل عثمانی بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ سرمد نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھائی تنویر کے ساتھ ہے، خالہ ہمارے ساتھ ہے، فلو کی دوا کھا کے گہری نیند سوئی ہوئی ہیں۔ اتنا عرصہ فون کیوں نہیں کیا؟ آپ کو بتایا تو ہے، اپنی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ پھر کیا بنا؟ ظاہر ہے فیل ہو گئی، وہ ہنسی۔ سرمد نے گھبرا کے کہا، اب تمہاری آواز باہر تو نہیں جا رہی ہوگی؟ یہ میرا گھر ہے، مجھے پتا ہے آواز کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک نہیں۔ ویسے بھی راحیل کو فلو ہے، وہ بھی بھاری ڈوز لے کے سوئے ہوئے ہیں۔ سرمد نے ایک گہری سانس لی، تند ریلے میں پھر پاؤں جمانے کی ادھوری سی کوشش کرتے ہوئے کہا، شبانہ، کیا ہم اس سلسلے کو بالکل ختم نہیں کر سکتے؟ اس نے ایک انگریزی نظم کا ٹکڑا سنا دیا جس کا مطلب تھا کہ انسان کے ارادوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سرمد کو یہ نظم پوری یاد آ گئی۔
3 سال پہلے شبانہ نے متعدد بار یہ نظم گا کے سنائی تھی۔ کن خیالوں میں کھو گئے مصور صاحب؟ وہ شوخی سے بولی۔ نہیں، کسی خیال میں نہیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ چہکی۔ میں بتا دیتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ نظم گا کے آپ کو سناتی رہی ہوں۔ کہیں یہ ٹھیک اندازہ لگایا نا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تم دیوتا فرہاد علی تیمور کی رشتہ دار ہو۔ چند سیکنڈ لائن پہ دل نشین سی خاموشی طاری رہی، پھر شبانہ کی چنچل آواز ابھری۔ کہتے ہیں تو گنگنا کے سنا دوں؟ سرمد کی رگوں میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنا اشتیاق ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس من موجی کے سامنے خود کو پوری طرح کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود ہی بول اٹھی، میں آپ کی ہر رگ سے واقف ہوں۔ چند سیکنڈ کے بعد ریسیور پہ اس کی باریک دل سوز آواز ابھری۔ وہ گا رہی تھی، وقت رفتہ کو آواز دے رہی تھی، اور سرمد کے کانوں میں رس گھل رہا تھا۔ گانا گنگنانے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا۔ شبانہ نے کئی بھولی بصری نظمیں اور غزلیں سرمد کو سنائیں۔ وہ سرمد کو اپنے بہاؤ میں بہاتی چلی جا رہی تھی۔ جب بات بہت طویل ہو گئی تو سرمد نے کہا، تم شاید بھول رہی ہو، موبائل فون پہ بات کر رہی ہو، کئی 100 روپیہ خرچ ہو چکا ہوگا۔ آج بہت بیلنس ہے میرے فون اکاؤنٹ میں، اور مجھے یہ ساری رقم ضرور خرچ کرنی ہے۔ آپ خواہ پریشان نہ ہو، وہ اپنے مخصوص ہنستے ہوئے لہجے میں بولی۔ سرمد کوئی مناسب جواز سوچنے لگا۔ آپ نے آج کیا پہن رکھا ہے؟ اس نے ایک بھولا بسرا موضوع چھیڑا۔ تم خود اندازے لگا لیا کرتی ہو، 3 برس بعد ملاقات ہو تو اندازے فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے کیا پہنا ہے؟ وہ خوش ہو کے بولی، میں نے ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی پہن رکھی ہے، اس پہ سفید پھول ہیں اور کنارہ عنابی رنگ کا ہے، گلے میں سونے کی چین ہے، بال جوڑے کی شکل میں باندھ رکھے ہیں، موتی اور گلاب کا ایک مکس ہار بھی لپیٹ رکھا ہے جوڑے پہ۔ آپ کو خوشبو نہیں آ رہی؟ اس نے کھلکھلا کے پوچھا۔ خوشبوئیں تو بہت آ رہی ہیں، سرمد نے کہا۔ ایک تو میرے پرفیوم پروفیسی کی خوشبو ہوگی، دوسری میری لپسٹک کی ہوگی، اور تیسری خوشبو پتہ ہے کس چیز کی ہوگی؟ کس کی؟ جناب وہی باڈی سپرے جو ایک عید پہ آپ نے اور تسلیم باجی نے دیا تھا، وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بہت خوب، سرمد نے کہا۔ اس کے بعد شبانہ نے اپنی ہم رنگ چوڑیوں، اپنی ہم رنگ نیل پالش، اپنے ہم رنگ جھمکوں کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے اپنے پورے کمرے کا نقشہ سرمد کے سامنے کھینچا۔ یہاں دوبیز ایرانی قالین تھا، 2 جگمگاتے فانوس تھے، ایک کھڑکی کو ببون بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، دوسری کھڑکی سے رات کی رانی کے پودے نظر آتے تھے جو چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ اچانک شبانہ نے پوچھا، لیٹ گئے ہیں آپ؟ سرمد نے اس بات میں جواب دیا، میرا خیال ہے صوفے پہ لیٹے ہوں گے، دائیں طرف کروٹ لے رکھی ہوگی آپ نے۔ ہمیشہ ٹھیک اندازے لگاتی ہو۔ چند لمحے فون لائن پہ جذباتی خاموشی طاری رہی، پھر شبانہ کی جھلکتی ہوئی بوجھل آواز سنائی دی، میں بھی لیٹی ہوئی ہوں۔ بھولا بسرا ہے جان سرمد کے لہو میں ہلچل مچانے لگا، سانسوں کی لے چڑھنے لگی۔ وہی بچکانہ کھیل، لیکن کس قدر حقیقی لگتا تھا۔ 800 میل کا فاصلہ، اور وہ تصور ہی تصور میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگے۔ کتنی دوری تھی لیکن کتنا قرب تھا۔ خاندان، سماج اور رواج کی اٹھائی ہوئی ساری دیواریں ایک جھٹکے میں ڈھہ گئیں۔ وہ لیٹے رہے، ان کی سانسوں میں سرگوشی ابھرتی رہی۔ کتنے قریب ہیں ہم؟ شبانہ کی جذبات سے بوجھل آواز ابھری۔ سرمد نے بند ہونٹوں سے اقرار کیا۔ آپ سیدھے لیٹ جائیں۔ کیوں؟ لیٹ جائیں نا، اس نے مخمور سرگوشی کی۔ اچھا، لیٹ گیا۔ آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ لوں؟ رکھ لو۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، میرا سر آپ کے سینے پہ ہے نا؟ سرمد نے پھر بند ہونٹوں سے اقرار کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، کل میرے فون کا انتظار کریں گے نا؟ بول بول کے شاید تھک گئے ہیں آپ،
چلیں کچھ دیر اسی طرح خاموش لیٹے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرمد نے کہا۔ لائن پہ خاموشی رہی، دونوں لیٹے رہے، ایک دوسرے کی سانسیں سنتے رہے۔ پتہ نہیں کس وقت سرمد کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو ریسیور صوفے سے نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نے بوکھلا کے ریسیور اٹھایا، ہیلو ہیلو کیا، لیکن سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ شبانہ نہ جانے کب تک مجھ کو پکارتی رہی، پھر ظاہر ہے اس نے فون بند کر دیا ہوگا۔ سرمد کو یقین تھا کہ اگلی رات شبانہ کا فون پھر آئے گا، لیکن فون نہیں آیا۔ اس سے اگلی رات بھی نہیں آیا، اگلے 2 ہفتے تک نہیں آیا۔ طویل گفتگو کے دوران سرمد نے شبانہ کا فون نمبر پوچھا تھا، لیکن کہیں لکھا نہیں تھا۔ شاید ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ جب بھی فون کرنا ہو شبانہ خود ہی کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کر رہی تھی۔ شبانہ کا کراچی کا ایڈریس البتہ سرمد کو زبانی یاد تھا۔ اس دوران ایک دوست کے ذریعے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ راحیل اور شبانہ کراچی میں مقیم ہے۔ اس واقعے کو پورا 1 ماہ گزر گیا۔ اپنے کام کی غرض سے سرمد کا کراچی جانا ہوا۔ اس نے دل میں طے کر رکھا تھا کہ راحیل اور شبانہ سے ضرور ملے گا۔ وہ اپنی ملاقات کو اتفاقیہ ملاقات کا رنگ دے سکتا تھا۔ بہرحال اسے اس قسم کا کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کراچی میں اس کے قیام کا دوسرا روز تھا جب ہوٹل میں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے اپنے سامنے راحیل کو پایا۔ ارے راحیل، تم یہاں؟ سرمد بھونچکا رہ گیا۔ اخبار میں آپ کے بارے میں خبر پڑی تھی۔ آپ کسی تصویری نمائش کے افتتاح میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں غالباً۔ سرمد نے تائید کی۔ رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ سرمد نے باتوں کے دوران عمومی انداز میں شبانہ اور بچوں کے بارے میں پوچھا۔ شبانہ کا تو پچھلے مہینے انتقال ہو گیا، راحیل نے کہا، اور اس کا گلا آنسوؤں کی یورش میں رند گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سرمد حیرت سے چیخ پڑا۔ راحیل سسکیاں لینے لگا۔ سرمد سکتے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ وہ قیامت خیز گھڑیاں تھیں۔ قرب و جوار سرمد کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اسے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا جو دل کو خون کر کے آنکھوں کے راستے بہانے کے لیے کافی تھا۔ شبانہ کی موت تقریباً 5 ہفتے پہلے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کو ہوئی تھی۔ سرمد کو یاد آیا یہ وہی شب تھی جب شبانہ نے اسے آخری کال کی تھی، تقریباً 5 گھنٹے پہ مشتمل آخری کال۔ سرمد نے دلگیر لہجے میں راحیل سے پوچھا، لیکن تم نے تو آخری ملاقات میں مجھے بتایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ وہ وقتی افاقہ تھا۔ چند روز بعد وہ پھر بستر سے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد آخری سانس تک اٹھ نہیں سکی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وفات کے وقت وہ بیمار تھی؟ میں نے آپ کو بتایا نا، پچھلے 2 سال سے بستر پہ پڑی تھی وہ۔ آخری 4 ماہ میں تو اس نے مسلسل ہسپتال میں گزارے۔ ہر 8-10 دن بعد گردے واش کروانا پڑتے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، بال جھڑ گئے تھے سارے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ 15 مارچ ہفتے کی رات جب اس کا انتقال ہوا تو ہسپتال میں تھی؟ جی ہاں، 1 گھنٹہ پہلے وہ 3 گھنٹے بے ہوش رہی۔ آکسیجن لگی، خون، گلوکوز، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگا ہوا تھا اس وقت۔ پرائیویٹ روم میں اس کے پاس ہی تھا۔ ہفتے کی رات کہنے لگی، میں آج کچھ ٹھیک ہوں، تم آج رات بچوں کو کمپنی دو۔ مجھے اصرار کر کے بھیج دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے رات سکون سے گزارنے کے لیے بے حد اصرار کر کے درد کے 3 انجیکشن ایک نرس سے لگوائے تھے۔ اس کے علاوہ سانس درست کرنے والی گولیاں بھی ٹرپل ڈوز خود ہی پھانک لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی درد سے تڑپتی ہوئی زندگی کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ صبح کے وقت جب نرس نے دیکھا کہ اپنے سفید تکیے پہ اپنا سر رکھے بڑے سکون سے سو رہی تھی، یوں لگتا تھا دوائیوں، مشینوں اور نالیوں میں گھرا ہوا اس کا ڈھانچہ اچانک سکون پا گیا ہے۔ راحیل کا لہجہ ایک بار پھر بھیگ گیا۔ سرمد کے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ تو وہ سب کیا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، ایسا مکر فریب، وہ خوبصورت کمرہ، وہ بیلوں سے ڈھکی ہوئی کھڑکی، وہ چاندنی رات میں رات کی رانی کے پودے، وہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس کی جگہ آکسیجن کی نالیاں تھیں، خون اور گلوکوز کے جھولتے ہوئے بیگ تھے،
خوفناک آواز والی ٹیسٹ رپورٹوں کی پھڑپھڑاہٹ تھی، خالی سرنجیں، داغدار روئی کے پنے، خون آلود ٹیشو پیپرز اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور پھر ایک ایک کر کے شبانہ کی ساری باتیں سرمد کو یاد آنے لگیں، وہ سفید پھولوں والی ساڑی، وہ باڈی اسپرے کی خوشبو، وہ لپسٹک، وہ جھمکے، وہ ہم رنگ چوڑیاں، بالوں میں گندھے ہوئے موتیے اور گلاب کے پھول۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی جگہ دوائیوں کی بوتلیں تھیں، جھڑے جھڑے بال تھے، ہسپتال کا دھاری دار لباس تھا، اور ہڈیوں پہ لمحہ بلمحہ اترتی موت تھی۔ کل میرے فون کا انتظار کریں گے نا؟ سرمد نے اسبات میں جواب دیا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ ہسپتال کے سفید تکیے کو سرمد کا سینہ بنا کے وہ سو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ سوچتا رہا، عورت کیا ہے، کیسا معمہ ہے، کیسی پہیلی ہے۔ وہ سوچتا رہا اور آنسوؤں کا خاموش دریا اس کے حلق میں گرتا رہا۔